بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تتفکروا ثم پھر تم تتفکروا سوچا کرو، فکر کیا کرو۔ اگر تم نے سوچنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ میرا کام بن گیا اور تمہاری زندگی سنور گئی۔ آپ اس ایک آیت پر غور فرمائیے اور پھر سوچئے کہ قرآن کریم کی روح سے عقل و فکر کا مقام کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایمان کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ بلا سوچے سمجھے کسی بات کو مان لینا۔ اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ فیتھ کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہم نے عیسائیت سے لیا اور دین کی بنیادی حقیقت کو مسخ کر کے رکھ دیا، کیونکہ انگریزی زبان میں فیتھ کے معنی کسی بات کو بلا دلیل و برہان مان لینا ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ہمارے ہاں ایمان کے متعلق بھی یہی تصور پیدا ہو گیا کہ اس سے مراد خدا اور اس کے پیغام کو بلا سوچے سمجھے مان لینا ہے۔ یہ تصور قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ سنیے کہ اس کے نزدیک مومن کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ مومن وہ ہیں کہ اور جب ان کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ اس کے سامنے بھی اندھے بہرے بن کر نہیں جھک پڑتے، یعنی وہ احکام و اقدار خداوندی کی صداقت کو بھی کامل غور و فکر کے بعد تسلیم کرتے ہیں، ویسے ہی نہیں مان لیتے۔ قرآن کریم نے صاحبان عقل و بصیرت کو اولی الالباب کہہ کر پکارا ہے، جہاں کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اے صاحبان عقل و بصیرت، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قوانین خداوندی کی نگہداشت کیا کرو۔ یعنی مومن ہونے کے لیے اولی الالباب ہونا شرط اولین ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر غور و فکر کا حکم استقرار و اصرار سے دیا ہے کہ اگر ان تمام آیات کو یکجا کر دیا جائے تو اس سے ایک مبسوط مقالہ مرتب ہو جائے۔ ہم بغرض اختصار دو ایک مقامات پر اکتفا کریں گے۔ سورۃ النساء میں ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اس پر غور و تدبر کریں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر یہ کتاب خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے۔ ضمناً اس آیت میں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی۔ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو قرآن کریم میں غور و تدبر سے کام نہیں لیتے؟ ان آیات کی روشنی میں آپ سوچئے کہ قرآن کریم کی روح سے عقل و فکر اور غور و تدبر کی اہمیت کس قدر ہے۔ مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ حصول علم کے بنیادی ذرائع ہیں۔ قرآن کریم ان ذرائع سے کام لینے پر بڑا زور دیتا ہے۔ انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ ایک نسل یا جنریشن یا ایک زمانے کا انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کو اگلی نسل تک منتقل کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے تاریخ کہا جاتا ہے۔ نوع انسان کی تمام ترقیوں کا راز اسی میں مضمر ہے۔ زمانہ اپنے ارتقائی منازل اسی کے سہارے طے کرتا چلا آ رہا ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ قرن ہا قرن کی انسانی جد و جہد کا ماحصل، ہزارہا سال کی مسلسل تگ و تاز کا نچوڑ، اقوام و ملل کی سینکڑوں پشتوں اور نسلوں کا اندوختہ، انسان کے قلب و دماغ کی کاوشوں کا سیل رواں، جو اپنے سر چشمہ کے قریب ایک جو ایکم آب سے زیادہ نہ تھا، لیکن جو آگے بڑھتا گیا حدود فراموش ہوتا گیا۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کریم تاریخ کے مطالعہ پر اس قدر زور دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ۔ ہم نے تمہاری طرف اپنے واضح قوانین نازل کیے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ان قوانین کے ساتھ اقوام سابقہ کے احوال و کوائف بھی نازل کیے، جن میں ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنا چاہتے ہیں سامان عبرت و موعظت ہے۔ قرآن کریم کی اصولی تعلیم یہ ہے کہ وہ اقوام عالم سے کہتا ہے کہ اگر تم نے غلط روش اختیار کی
تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا، اور اگر صحیح راستہ اختیار کر لیا تو اس کے نتائج بڑے خوشگوار ہوں گے۔ وہ اپنے اسکولیہ اور دعویٰ کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دیکھو کہ جب فلاں قوم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس مقصد کے لیے وہ اتنا ہی نہیں کہتا کہ تم لائبریریوں میں بیٹھ کر تاریخی کتابوں کی ورق گردانی کرو، وہ کہتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ جو قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا مال اور انجام کیا ہوا۔ انہیں چاہیے کہ وہ جائیں اور اقوام گزشتہ کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کو نگاہ بصیرت سے دیکھیں، ان کی اینٹوں اور پتھروں پر ان اقوام کی داستانیں منقوش نظر آ جائیں گی۔ سورۃ الحج میں اس حقیقت کو بڑی بصیرت افروز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ تاریخ انہیں یہ بتائے گی کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والوں کو ہمارے قانون مکافات نے اپنی گرفت میں لے کر تباہ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی تھی۔ ان کی بستیاں ایسی اجڑیں کہ ان کی سر بفلک عمارتیں اوندھی ہو کر گر پڑیں، ان کے کنویں بیکار ہو گئے، ان کے مستحکم قلعے کھنڈرات بن کر رہ گئے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ کیا یہ لوگ ان علاقوں میں چلے پھرے نہیں کہ ان سابقہ اقوام کے عبرت انگیز انجام کو دیکھ کر ان کے دلوں میں عقل و فکر سے کام لینے کی صلاحیت اور ان کے کانوں میں بات سننے کی استعداد بیدار ہو جاتی۔ اصل یہ ہے کہ جب کوئی قوم حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ماتھے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ تو بدستور بینا ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اور اس طرح ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم تاریخ کے مطالعہ کا مقصد کیا بتاتا ہے؟ یہ کہ اس سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں جلا پیدا ہو اور وہ محسوس نشانات سے قوموں کے غلط اور صحیح نظام زندگی کے نتائج و عواقب سے آگاہ ہو جائے اور اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو اسے خوشگواریوں اور تابناکیوں کی انسانیت ساز منزل تک پہنچا دے۔ اس قسم کی زندگی حاصل کیسے ہوگی؟ قرآن کریم نے اس کا اصول نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کر دی ہے، اور وہ یہ کہ انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اقدار خداوندی کے مطابق نوع انسان کی منفعت عامہ کے لیے صرف کرے۔ قصہ آدم کے تمثیلی بیان میں آدم کے سامنے ملائکہ کے سجدہ ریز ہونے کا یہی مفہوم ہے۔ وہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا نے ان سب کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس بات کی کہ جو لوگ ان قوانین کا علم حاصل کر لیں گے جن کے مطابق یہ کارگاہ کائنات سرگرم عمل ہے، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں صحیح مصرف میں لا سکیں گے۔ قرآن کریم میں تسخیر فطرت سے متعلق بے شمار آیات ہیں۔ اس سلسلہ میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ، یقیناً کائنات کی بستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے اگلی آیت یہ ہے آیات لقوم یوقنون، ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حقائق خداوندی پر یقین محکم رکھتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں کہا گیا آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، اور آخر میں کہا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جنہیں خدا حق کے ساتھ تیرے سامنے پیش کرتا ہے۔ جو لوگ اس کے بعد بھی حق پر ایمان نہیں لاتے ان سے پوچھو کہ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللہِ وَآیَاتِهِ یؤمنون،
اگر یہ اس قسم کی آیات خداوندی کے بعد بھی حق و صداقت پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم کی روح سے کارگاہ کائنات پر غور و فکر کی کس قدر اہمیت ہے۔ ہم نے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے علم کی تعریف ڈیفینیشن یہ بتائی گئی ہے کہ حواس کے ذریعے معلومات فراہم کی جائیں اور انہیں اپنے مرکز فکر کے سامنے پیش کر کے اس سے فیصلہ لیا جائے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کو علماء کہہ کر پکارا ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر میں ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا قانون فطرت کس طرح بادلوں سے بارش برساتا ہے اور اس سے انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ۔ اور پہاڑوں میں کس انداز کے سرخ و سفید طبقات ہیں جن کے رنگ اور اقسام مختلف ہیں، ان میں بعض گہرے سیاہ رنگ کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ۔ اور اسی طرح انسانوں اور دیگر جانداروں اور مویشیوں کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں کون کون سے امور کا ذکر ہو رہا ہے۔ کائنات کے مختلف گوشوں کا، بساط فطرت کے متنوع شعبوں کا، سائنس کے مختلف علوم کا جن میں طبیعیات، نباتات، حیوانات، فضائیات، طبقات الارض اور عالم انسانیت کے تمام شعبے آ جاتے ہیں۔ ان علوم و فنون کے تذکرہ کے بعد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جن کے دل پر ان کی عظمت و ہیبت چھا جاتی ہے، کیونکہ وہ علی وجہ البصیرت اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ خدا کتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے اور وہ کس طرح اس عظیم کارگاہ کائنات کو ہر قسم کی تخریب سے محفوظ رکھ کر اسے اس کی منزل مقصود کی طرف لیے جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن کریم نے علماء کا لفظ کن لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے؟ ان کے لیے جہاں دور حاضر کی اصطلاح میں سائنٹسٹ اور کائناتی مفکر کہا جاتا ہے، ان کے لیے جنہیں دور حاضر کی اصطلاح میں سائنٹسٹ اور کائناتی مفکر کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح خدا کی عظمت کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کائناتی مظاہرہ پر غور کریں، اسی طرح قرآن کی حقیقت ثابتہ ہونے کا یقین بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خارجی کائنات اور دنیائے انسانیت پر غور و فکر کریں۔ اس کا ارشاد ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں عالم آفاق اور عالم نفس میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے۔ ہم انہیں عالم آفاق اور عالم انفس میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ بات ابھر کر ان کے سامنے آ جائے کہ قرآن فی الواقع حقیقت ثابتہ ہے، یعنی جوں کل زمانہ کے پیچ و خم میں لپٹے ہوئے حقائق مشاطلگی علم و تحقیق سے کھلتے چلے جائیں گے، قرآن کے دعویٰ کی صداقت کے ثبوت ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ اولم یکافی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ قرآن اس خدا کی کتاب ہے جس کی نگاہوں سے کوئی حقیقت مستور نہیں، اس کے سامنے کائنات کی ہر شے بے نقاب رہتی ہے، اور یہ چیز اس امر کی کافی دلیل ہے کہ حقائق کائنات کے متعلق جو کچھ خدا کہے گا وہ یقینی طور پر درست ہوگا۔ اس آیت میں فی الآفاق اور فی انفسہم کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ نفس جس کی جمع انفس ہے کے تفصیلی معانی تو آگے چل کر متعلقہ باب میں بیان ہوں گے، یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ آفاق کے معنی ہے خارجی کائنات۔ جب اس کے مقابل انفس کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے انسان کی داخلی دنیا، جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبے آ جاتے ہیں۔ اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ جوں انسانی علم ترقی کرتا جائے گا اور تحقیق کا میدان وسعت اختیار کرے گا تو خارجی کائنات اور انسان کی اپنی دنیا کے متعلق، جس میں اس کی اپنی نفسیات بھی شامل ہے، مستور حقائق بے نقاب ہوتے جائیں گے، اور جو حقیقت بھی بے نقاب ہوگی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعویٰ کی صداقت کا ثبوت پیش کرے گی۔ اس 1300 سال میں خارجی کائنات کے متعلق جو حقائق بے نقاب ہوئے ہیں اور خود انسان کی تمدنی زندگی میں جو انقلابات رونما ہوئے ہیں وہ قرآن
روحانی صداقت کے شاہد ہیں، اور ایسا ہی اس وقت تک ہوا ہے اور یہی کچھ اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ اس باب میں میرے ایک معلومات افزا مقالہ کیا اسلام چلا ہوا کارتوس ہے کا مطالعہ مفید رہے گا جو دارا طلوع اسلام سے مل سکے گا۔ اس موضوع پر قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس نقطہ کے سمجھنے کے لیے قرآن کریم علم بالحواس کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اور اس محسوس کائنات میں انسان کا کیا مقام بتاتا ہے۔ اتنے شواہد ہی کافی ہوں گے کہ یہ ہے وہ علم جس کی بنیاد پر انسان مقام آدمیت پر فائز ہوتا ہے، اور جب اس علم کے ساتھ اقدار خداوندی پر ایمان شامل ہو جائے تو شرف انسانیت کے علو مدارج پر سرفراز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے واضح طور پر کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو اس کی طرف سے پیش کردہ صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی حکمت و غایت کا علم رکھتے ہیں۔ علم کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس نے کہہ دیا کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ اسی حقیقت کی ان الفاظ میں وضاحت کر دی کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ کیا تم اس کے بعد بھی سوچتے نہیں کہ زندگی کی صحیح راہ کس کے سامنے آ سکتی ہے؟ اس تقابل کو اور بھی پھیلا کر بیان کیا گیا ہے، جہاں کہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ ذرا سوچو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کیا دھوپ اور سایہ یکساں ہوتے ہیں؟ یا کیا مردہ اور زندہ برابر ہوتے ہیں؟ یہ حقائق بڑے واضح ہیں، لیکن نظر نہیں آتا کہ اس کے بعد بھی یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ بات اسی کو سنائی دیتی ہے جو اسے سننا چاہے، تو قبروں میں دفن مردوں کو کس طرح سنا سکے گا؟ سابقہ صفحات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ نمبر 1، حیوان اور انسان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ نمبر 2، حصول علم کا بنیادی طریق یہ ہے کہ انسان اپنے حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرے اور انہیں اپنے مرکز فکر کے سامنے پیش کر کے وہاں سے فیصلہ لے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں اس طریق سے حاصل کردہ علم کو علم بالحواس یا اور ادراکی علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کو محنت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں صحیح مصرف میں لا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے اس علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ عقل و فکر، غور و تدبر، علم و بصیرت، شعور اور ادراک سے کام نہیں لیتے وہ انہیں حیوانات سے بھی بدتر اور جہنمی زندگی گزارنے والے قرار دیتا ہے۔ نمبر 5، اسی بنا پر قرآن کریم کی روح سے علم و عقل اور غور و فکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہر وہ نظریہ زندگی، تصور حیات، فلسفہ مسلک، مشرب جو علم و عقل کی تنقید کرتا اور تسخیر کائنات کو باطل قرار دیتا ہے، قرآنی تعلیم اور ہدایت کے خلاف ہے۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔